بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیا آج کے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو بائیڈن جیت کے آگے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کی طرح سے یو ٹرن پہ یو ٹرن لیں گے۔ انہوں نے جو باتیں جو 4-5 باتیں کی تھی وہ یہ کی تھی کہ صاحب یہ جو بھارت میں اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، بھارت کے اندر جو میں نے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، جو ہمارا خیال ہے کہ نہیں اٹھائیں گے، اور بھارت کا ساتھ دیں گے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ سعودی عرب کو اور یو اے کو ہم ہتھیار نہیں دیں گے، وہ میرے خیال میں وہ ہتھیار بھی دیں گے، اس لیے کہ وہ صرف جو میں نے یو اے کو جو ہتھیار دینے ہیں وہ $23.4 بلین کے ہیں، جو وہاں کی جو کمپنیاں شور مچائیں گی، اس کا بھٹا بٹھا دیں گی۔ جو پہلے ہی وہاں پر جو بازار گرم ہے، جو ٹرمپ نے جو گڑبڑ کی ہوئی ہے، جس سے کہ وہاں پر ایک خانہ جنگی کی کیفیت ہے۔ وہ تیسری بات یہ کہتے تھے کہ وہ چین سے کو انگیج کریں گے، لیکن یہ چین سے تصادم کی پالیسی پہ جا رہے ہیں اور اسرائیل کی حمایت کریں گے۔ افغانستان سے واپسی کی بات کی تھی، اس کو آلریڈی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ریویو کریں گے۔ تو ان ساری باتوں پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جنرل اعجاز صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنرل اعجاز صاحب، دیکھیے ہم نے جو بات ابھی انٹرو میں کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو بائیڈن ہیں یہ دنیا کو زیادہ خطرناک بنا دیں گے، اس لحاظ سے کہ یہ امریکہ کی بالادستی کی جو پالیسی تھی باراک حسین اوباما کی، اسی پالیسی کو اپنائیں گے، اور اس نے پہلا جو انہوں نے ٹیلر دکھایا ہے وہ ہمارے شاہ محمود قریشی کو دبا کے کیا ہے۔ اب ان کو امریکہ کے ساتھ میں ڈیل کرنا نہیں آتا ہے۔ میں نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اسی لینگویج میں، اسی لہجے میں جواب دینا چاہیے جس لہجے میں وہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس میں ہم کیا کریں؟ تو اب اس کو دبا رہے ہیں کہ صاحب آپ یہ ہمیں اس کو ہمارے حوالے کریں۔ اب جب کہ حالانکہ شاہ محمود قریشی نے کہہ دیا کہ حوالے کرنے کی بات نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیوں ایسی بات کی جو کہ سپریم کورٹ میں جو فیصلہ آیا ہے، تو ان کو کس طرح کا حق پہنچتا ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے معاملے کے اندر وہ امریکی مداخلت کرے، امریکی وزیر خارجہ کو؟ یہ جرت کیسے ہوئی؟ جی اعجاز امان صاحب۔ دیکھیے جی، جو بائیڈن صاحب کا جو پالیسی ہے، جو انہوں نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ریپلیس کیا ہے، تو ان کے پہلے پریزیڈنٹ کے مقابلے میں پالیسی پرائیورٹیز میں فرق ہے۔ پالیسی آپشنز وہ جو ایکسرسائز کریں گے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں اور CIA اور پینٹاگون کے ساتھ مل کر چلیں گے۔ جس طرح پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو ڈس ریگارڈ کر کے اپنا فیصلہ سنا دیتے تھے، ایک تو یہ ایسا نہیں کریں گے، تو یہ مور آف دا سیم پالیسی لے کے چلیں گے جو پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں تھی۔ اب دو باتیں آپ نے کی ہیں انتہائی اہم۔ پہلی بات میں اس کو ختم یہاں پہ کر دوں کہ اگر وہ آج خالد شیخ کو ہم سے مانگ رہے ہیں تو یہ پاکستانی ہے اور یہ ہرگز ان کے حوالے نہیں ہوگا۔ جو عافیہ صدیقی کو وہ 70 سال سے زیادہ کی جیل دے کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کیا جرم کیا تھا؟ اس پر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عدالتی نظام نے ان کو عدالت نے سزا سنا دیا، لہذا ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جب ہماری عدالتیں فیصلہ سنائے، ہماری سپریم کورٹ فیصلہ سنائے، تو اس پر انہیں اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ شخص 18 برس سے تو جیل میں بیٹھا ہے۔ اگر اس کو عمر قید بھی پہلے فیصلے میں سنائی جاتی اور یہ اپیل نہ کرتا تو آج 14 سال جیل کاٹ کے یہ رہا ہو کے آ چکا ہوتا۔ تو وہ تو 18 برس بعد اس کو انصاف ملا ہے، اور اب ہماری حکومت کی بھی جو ہے وہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ جی اس پر دوبارہ اپیل میں چلے جائیں۔ تو دیکھیے شاید یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے تھا کہ مائنڈ یور اون بزنس پلیز۔ نیور ٹو لیٹ، نیور ٹو لیٹ۔ اب بھی جب دوبارہ بات ہوگی تو یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم بھی انشور کریں کہ کوئی پاکستانی شہری امریکہ کے حوالے نہیں ہوگا۔ اس کا جرم اگر پاکستان میں ہوا ہے تو فیصلہ بھی پاکستانی قوانین اور عدالتوں کے مطابق ہوگا۔ ہاں، ان کو یہ بات دو باتیں سمجھانی پڑے گی امریکنوں کو کہ ایک بات خیال کریں کہ دس از ناٹ دی سیم پاکستان، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے آپ کو 2010 میں ہم نے آپ کو طلاق دے دی تھی، اور 2010 سے ہم اپنی پالیسی کو شفٹ کر رہے ہیں بہت سلولی، اور ناؤ دس شفٹ ہیز بین کمپلیٹڈ۔ کہ جب ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا تھا تو پھر اس وقت کی حکومتوں نے بھی
खून बहा देकर उनके बंदे को वापस कर दिया था। یہ پاشا کی بڑی غلطی ہے نا, ہم تو پاشا کو فرشتہ سمجھتے تھے, لیکن پاشا نے کتنا بڑا ظلم کیا جس کا مذاق ریمنڈ ڈیوس نے اپنی کتاب میں اڑایا ہے. نہیں, یہ پاشا کا جرم نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, پاشا کا جرم نہیں ہے. اس دن جو چیف منسٹر پنجاب تھے جناب شہباز شریف صاحب, جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا ریمنڈ ڈیوس کو, میں یہ آپ کو آن ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں کہ ان کو جب پیش کیا گیا تو انہوں نے جنرل پاشا کو بلایا اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں تو انگلینڈ جا رہا ہوں آج, لیکن آج یقین کرنا کہ اس آدمی کو آج عدالت سے ہی ریلیف دلوائی جائے, یہ واپس رات کو جیل نہ جائے, کیونکہ جو پولیس والے ہیں اس میں ختم نبوت کے بیجز لگا کر جو عدالت میں پھر رہے ہیں وہ آج رات اس کو قتل کر دیں گے اور ہم اس معاملے کو نہیں سنبھال سکیں گے. تو آپ برائے مہربانی کوئی راستہ ڈھونڈیں اور نکالیں, ہم اس معاملے کو آج حل کرنا چاہتے ہیں. جنرل صاحب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے انتہائی ادب سے, میں اتنا خاموشی سے اور سانس روکے ہوئے بیٹھ رہا آپ کی گفتگو سننے کے لیے. یقین مان لیں کہ میں اتنا مضطرب ہوا جب آپ نے کہا کہ میں نے کہا آپ ریویلیشن کر رہے ہیں, انکشاف کر رہے ہیں, تو میں چپ رہوں. تو میں سوال یہ ہے کہ کیا پاشا اس شہباز شریف جیسے کم ظرف آدمی کے انڈر میں تھا؟ دیکھیں, اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا اور جو پریزیڈنٹ تھا اور جو چیف منسٹر پنجاب تھا, انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو اس طریقے سے حل کرنا ہے, اور ڈی جی آئی ایس آئی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو ریفیوز نہیں کر سکتا. اچھا, میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں اعجاز امان صاحب, میں اور آپ مل کر اب یہ کہتے ہیں کہ اس بات پہ پھانسی پہ چڑھانا چاہیے شہباز شریف کو, پھر اگر یہ بات کہی تو. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کی شفاف تحقیقات آج بھی ہو جائے تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اچھا, ابھی دوسری بات جو آپ نے کی کہ جو بائیڈن صاحب کیا کریں گے, تو میں اس بات پہ متفق ہوں کہ خالد شیخ محمد کو ہرگز امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا اور نہ کرنے دیں گے انشاءاللہ. اب دوسری بات جو آپ نے افغانستان کے حوالے سے کی, وہ جو بائیڈن صاحب جو ابھی ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات افغانستان میں تو کر رہے ہیں, وہ چین پر تو الزام لگا رہے ہیں, اور افغانستان میں ان کا کہنا یہ ہے کہ طالبان ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں, انہوں نے دہشت گردی کے حملے نہیں روکے ہیں, لہذا ہم اس پالیسی کو ری وزٹ کر سکتے ہیں جو مئی تک وڈرال کمپلیٹ کرنا ہے. لیکن کشمیر کے معاملے میں نہیں بول رہا ہے. اچھا, لیکن ہندوستان جو کشمیر میں ظلم کر رہا ہے, جو 80,000 شہادتیں ہوئی ہیں اور 14,000 سے زیادہ بچوں کے ریپ ہو چکا ہے, 800 سے زیادہ بچوں کو بلائنڈ کیا جا چکا ہے پیلٹ گن سے, وہاں ان کی زبان جو ہے اس سے کوئی لفظ نہیں نکلا. تو یہ دوکھلے معیار ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے, اور قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر مسلمان پہ ہر قربانی لے لی جائے گی, لیکن عیسائی کو کانٹا بھی چبھے گا تو یہ اس کی مدد کے لیے امریکہ اور یورپ بول اٹھیں گے. تو یہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, اپنے قوانین کا خود احترام کرنا ہے اور اپنے مفادات کا دفاع خود کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بڑا آپ کے علم لاؤں کہ یہ بالکل بریکنگ نیوز ہے کہ وہ ایک جمہوری کانفرنس کر رہا ہے, جمہوریت پہ کانفرنس کر رہا ہے, وہاں پر بھی انڈیا کو جو ہے لیڈ دے گا, اور اس بہانے سے روس کو اور چائنا کو کنڈیم کرے گا, اور ہمیں نہیں ہونے دینا ہے اس کی جو بائیڈن کی یہ پالیسی ہو, جو امریکہ جو جمہوریت پر ایک عالمی کانفرنس کرنے جا رہا ہے, جو ابھی خبر آئی ہے, تو اس کو ہمیں اس کو فیل کر دینا چاہیے. جی نصر صاحب, بات یہ ہے کہ جو یہ کانفرنس کرنے جا رہا ہے وہ ان کے اپنے ملک میں ہے, وہ طاقتور ملک ہے, کانفرنس بھی وہ کرا لیں گے اور جس کو دل ہے اگلی سیٹ پہ بٹھا لیں, لیکن اس سیٹ سے مرعوب ہو کر ہم اپنی نیشنل پالیسی چینج نہیں کر سکتے, ہم اپنی پرائیورٹیز تبدیل نہیں کر سکتے, ہم اپنا نیشنل انٹرسٹ سیکریفائس نہیں کر سکتے. افغانستان میں امن ہمارے انٹرسٹ میں ہے اور ہم ہر طرح کا تعاون پہلے بھی کیا ہے, آئندہ بھی کریں گے, لیکن اگر وہ خود امن کو سیبوٹاج کر کے صرف اشرف غنی کی اور نریندرا مودی کی خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے اس معاملے اور وڈرال کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تو افغانستان میں مزید خون خرابہ ہوگا. اچھا جی, ایک بات تو ہم یہ کریں نا کہ اینتھونی بلنک کو ہم کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو شٹ اپ کال دیتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کی گفتگو ہمارے وزیر خارجہ سے نہ کرے. ایک بات
यकीनन हमारे जो मफादात हैं उनका दफा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करना है, और इनको भी चाहिए कि दो टोक अंदाज में उनको जवाब दें कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ये नहीं है। हाँ, अमन अफगानिस्तान का हम आपके साथ हैं, और उस अमन में जो कुछ हमसे कंट्रीब्यूशन हो सकती है वो हम जरूर करेंगे। ठीक हो गया। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए कितने जालिम लोग हैं कि 9/11 के अंदर यहूदियों को तो बचा लिया, ईसाइयों को मरवा दिया। अब वहाँ पे ये ईसाइयों का मुल्क है, लेकिन ईसाइयों की कोई कदर नहीं है। लेकिन ये है कि 9/11 का वाक़ा खुद ने किया और यहूदियों को बचा दिया। उस दिन यहूदियों का नेशनल डे था या जो कोई भी मजहबी दिन था, और जो है ईसाइयों को मरवा दिया। इस किस्म के लोग हैं ये लोग, अपने ईसाइयों को मरवा देते हैं। देखिए, यहूदी जो हैं उनका जिस तरीके से मीडिया पर और इकोनॉमी पर होल्ड है अमेरिका में, ये तमाम सुदूर उनके खिलाफ नहीं जा सकते, और वही होता है जो इजराइल चाहता है, जो यहूदी लॉबी चाहती है। तो ये तो उनके इंटरनल मामला है, वो अपने मुल्क में जो दिला करें, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अपने मफादात का दिफा हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने करना है, और हमें उसके लिए बात करते रहना है। अच्छा जी, आप ये कह रहे हैं कि हमें डिक्टेशन नहीं लेनी ना, ये बात ये कह रहे हैं? नहीं लेनी, डेफिनेटली नहीं लेनी। तो ठीक है जी। अब हम समझते ये हैं कि हमें एक मजबूत जो है शाह महमूद कुरैशी साहब को चाहिए कि मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करें और इनका दिमाग दुरुस्त करें ब्लिंकन का जो है। जी बिल्कुल, ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जायद अमान साहब। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो शाहिद अमीन साहब को लेने की कोशिश करेंगे। जी लें। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब शाहिद अमीन साहब सवीर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद अमीन साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मिर्जा साहब? अच्छा जी, मसला ये है कि जो बाइडन का जो एंथोनी ब्लिंकन है वज़ीर ख़ारजा, उसने शाह महमूद कुरैशी साहब को फ़ोन किया और रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि उसने सख्त लहजा इस्तेमाल किया, जो कि उसको हक़ नहीं पहुंचता कि अगर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आता है खालिद शेख के मामले में, तो उसको क्या हक़ इख्तियार है कि वो हमें फ़ोन करे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि शाह महमूद कुरैशी को इतना बोधा जवाब नहीं देना चाहिए कि साहब हम वी आर लुकिंग टू इट फलाना ढिमका, ये इस किस्म की जो बातें की। अब तो खैर उन्होंने जवाब दे दिया है कि हम जो है वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि पहली बात तो ये है कि ही हैज़ नो राइट टू आस्क जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला हो। आप फरमाइए इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? देखिए, ये तो डिप्लोमेटिक एक ट्रेडिशन है कि अब नया वजीर खारजा बनता है तो वो दूसरे मुल्कों के अपने जो हम मनसब हैं उनके साथ रब्ता करता है। तो अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर न सिर्फ पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से उन्होंने बात की है, बल्कि और दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ रब्ता किए हुए हैं। ये तो एक रस्मी चीज़ है और बिल्कुल सही है कि एक लिहाज से मुतारिफ किया जाए। अब ये बाकी कि उन्होंने क्या कहा उसका एक वर्जन तो मैंने पढ़ा है हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब का। वो तो कहते हैं कि उसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को और मजबूत करने की बात की, अफगानिस्तान के सिलसिले में बात की, डैनियल पर्ल का केस का भी जिक्र हुआ। वहाँ पे आपने देखा ही होगा कि अमेरिका में ये जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि उसको उनके जिन लोगों को मुजरिम करार दिया गया था, जो जेल में थे, उनको छोड़ दिया जाए, उसका बड़ा अमेरिका में नेगेटिव रिएक्शन हुआ है। व्हाइट हाउस ने कहा है और स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर का ये बयान है कि उन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया, लेकिन ये कहा कि उनको वहाँ पे इस सिलसिले में बहुत तशवीश है। लेकिन अगर दूसरा वर्जन के उन्होंने गोया पाकिस्तान को कोई डराया धमकाया और किसी किस्म का मुतालबा किया तो वो तो बिल्कुल एक नाजायज़ बात है और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के खिलाफ है। और उम्मीद ये है कि हमारे वजीर खारजा ने पाकिस्तान की पोजीशन को डिफेंड किया होगा कि हमारी अदालतें आज़ाद हैं और जो फैसला है वो अदालती कार्रवाई के मुताबिक हुआ है। इन एनी केस एक मजीद उसमें शायद अदालत में जाने का भी मौका है, तो इसलिए प्रेमेच्योर कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये सोशल मीडिया में जो इनके करीबी दो लोग हैं वहाँ पे तो ये खबर आई है कि उसने जो है लहजा उसका सही नहीं था और इस किस्म की जो बातें की हैं, जो उनके खुद शाह महमूद कुरैशी साहब के करीब लोग हैं, उनके वो जो लोग बातें कर रहे हैं, वो जो दिल की बातें कहती हैं, उस शाह महमूद कुरैशी ने ईजी महसूस नहीं किया इस बात को। दूसरी बात यह है कि आप जो बाइडन की जो हम ये बात कर लेते हैं कि जो बाइडन की जो पॉलिसी है
وہ ٹرمپ تو جو ہے دنیا بھر میں سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا تھا، لیکن یہ تو جو امریکہ کی سپرمیسی کے لیے جو باراک حسین اوباما کی جو پالیسی تھی اسی کو فالو کرے گا. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو بھارت میں جو کشمیر میں یہ بات جو پہلے کرتا رہا ہے الیکشن کے دوران میں کہ صاحب ہم جو ہے انسانی حقوق کی بات کریں گے، کشمیری والی ماں فلسطین کی بات کریں گے، وہ کوئی کرنے نہیں جا رہا ہے. کیونکہ ابھی تک انہوں نے جب بات کی ہے بلنکن نے تو اس نے یہ کہا ہے اس کو کہ صاحب ہم بھارت کو بڑا ایک جے شنکر سے جو بات کی ہے کہ ہم بھارت کو بڑا کردار ادا دینا چاہتے ہیں، اور جو انڈو پیسیفک جو پالیسی جو ہمارا جو پروگرام تھا، جو ہمارا جو وہ انڈو پیسیفک کا جو ہماری جو پروگرام ہے اس پروجیکٹ پہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور انڈیا کو اس سے آگے بڑھ کر کردار دینا چاہتے ہیں. انڈیا کو ہم جو ہے یونائٹڈ نیشن میں پرماننٹ ممبر بنانا چاہتے ہیں. یہ باتیں کی ہیں اس نے، جو کہ رپورٹڈلی سب اخبارات میں آ گئی ہیں. جی دیکھیے، جہاں تک انڈیا امریکہ کے تعلقات ہیں اس میں تو توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی کمی آئے گی، کیونکہ ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے جو 2001 سے 2002 سے شروع ہو گئی تھی جارج بش کے زمانے میں. اوباما نے اس کو اور آگے بڑھایا. اس میں کوئی میں نہیں توقع کرتا کوئی تبدیلی آئے گی، کیونکہ ایک چین کے خلاف امریکہ کے ذہن میں یہ ہے کہ انڈیا ان کا جو ہے ساتھی یا ان کا الہی ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو بعض لوگ نکالتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو نظر انداز کر دے گا، یعنی کہ یہ کہا جائے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ول بی ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان. پاکستان کی اپنی ایک اہمیت ہے، ایک نیوکلیئر طاقت ہے، اور افغانستان کے کانٹیکس میں ہمارا ایک رول ہے. پھر یہ جو ٹیررزم کا ان کو خطرہ رہتا ہے اس سلسلے میں بھی پاکستان سے ان کو بہت توقعات ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کوئی کمی آئے گی. جہاں تک اب تک ماضی کی بات ہے تو بائیڈن نے یقیناً ہندوستان پہ کوئی نہ کچھ کرٹیسائز کیا تھا کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن کے سلسلے میں. کملا ہیرس نے بھی اس بارے میں انڈیا کو پہ تنقید کی ہے. اب یہ صحیح ہے کہ پریزیڈنٹ ہونے کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں. اوباما صاحب بھی پریزیڈنٹ بننے سے پہلے بات کرتے تھے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کروں گا. اس کے بعد جب جیسے ہی صدر بنے انڈیا نے دباؤ ڈالا تو اوباما صاحب بالکل مکر گئے. تو یہ ممکن ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ شاید وہ کچھ نہ کریں، لیکن یہ کہ اب تک کے آثار ٹھیک ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کو کشمیر کے سلسلے میں کم از کم اس پہ تنقید کی ہے. اچھا، لیکن اب دیکھیے نا، مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ یہ جو بات ہے کہ وہ جب عمران خان صاحب بھی تو کتنی بڑی بڑی بڑھتے تھے، جب حکومت پہ آئے تو اب وہ ہر کام جو ہے الٹا کر رہے ہیں جو کر کے آ گئے تھے. آدمی کو شرم آنی چاہیے، کم سے کم انسانی حقوق کے معاملے میں تو ساتھ دینا چاہیے نا. اب ایک وہ جمہوریت کے نام پر ایک بڑی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جو ابھی تک خبر ریلیز نہیں ہوئی ہے، اخبارات میں تو نہیں آئی ہے تو، لیکن وہ گوگل ہمارے پاس ڈائریکٹ آ جاتی ہے. تو ایک جمہوریت کے نام پر ایک بڑی کانفرنس کر رہے ہیں امریکہ کے اندر، اور وہ اس میں ظاہر ہے کہ انڈیا کو ویل پلیس کریں گے، اور چین کو روس کو اس میں کہیں گے صاحب آپ کے ہاں جمہوریت نہیں ہے، اور پاکستان کو تو خیر نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر کہ پاکستان ول بی ناٹ ان پلیس ہے، اچھی پوزیشن پہ نہیں ہوگا، ناٹ بی ان گڈ پلیس. تو اب یہ جو طریقہ وضع کر رہے ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کا چائنا کو روس کو، وہ ابھی یہ پالیسی انہوں نے وضع کر لی ہے، اور اب اس طریقے سے وہ جمہوریت کے نام پر یہ کام کریں گے. جی اصل میں تو سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے خود اپنا کیس خراب کیا ہے. پچھلے 2-1 سال میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں اس میں جمہوریت کی نفی ہوتی ہے. پہلے انہوں نے کشمیر کے بارے میں انتہائی جو ظالمانہ پالیسی اختیار کی، وہاں 80 لاکھ لوگوں کو نظر بند کیا اور ایک لحاظ سے قید کیا ہوا تھا، اور ان کی ساری ان کی انفارمیشن کی ایکسیس ان کو روک دی تھی، ان کے ساتھ جبر ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا. اور پھر یہ کہ انڈیا کے اندر اس وقت جو کسانوں کا موومنٹ چل رہا ہے اور اس میں بھی ان کی خلئی کھل گئی ہے. تو وقت کے ساتھ مودی کے نے جو ہے خود ہندوستان کو بدنام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا پہ آج کل ویسٹرن کنٹریز میں بھی ان کا جو میڈیا ہے وہ کرٹیسائز کر رہا ہے. لیکن بہرحال اس کے باوجود میں کہوں گا کہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بالکل اسٹرانگ رہیں گے، کیونکہ ایک اسٹریٹجک الائنس ہے. اس میں ہمیں کوئی تبدیلی کی توقع نہیں کرنی چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ ہاں، تو میرا اس میں صرف ایک سوال ہے شاہد صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے، آپ جیسے جو انتہائی مدبر آدمی ہیں اور جو اتنے سب سے ہم سمجھتے ہیں کہ سینئر ہیں، ان کا سے ایک سوال یہ ہے کہ جب وہ امریکہ اس کو عام کرے گا، یعنی سر سے لے کر پیر تک جب اسے مسلح کرے گا، وہ چین سے تو لڑے گا نہیں، وہ سارے کے سارا ہتھیار تو ہمارے خلاف استعمال کرے گا. سب سے پہلی خواہش اس کے دل میں یہ ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے سرنگو کرے. تو آپ یہ بتائیے نا کہ یہ کیسے امریکہ مینیج کرے گا؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ مینیج کر سکے گا.
دیکھیے وقت ہی بتائے گا کہ ویدر ان کے ساتھ کوئی ملٹری کا کوآپریشن میں بہت اضافہ ہوتا ہے. میرے خیال میں تو امریکہ اور انڈیا کے درمیان فوجی جو کوآپریشن اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک انڈیا کی زیادہ تر ملٹری پرچیزز روس کے ساتھ ہیں. نہیں وہ ہارنیٹ کے جو طیارے دے رہا ہے، ہارنیٹ کے جو طیارے دے رہا ہے، اور اس کی جو ہے انہوں نے پرواز بھی ہیلی کاپٹر کی طرح کر دی ہے کہ وہ جو وکرم اور وراٹ میں جو کہ ان کے طیارہ بردار جہاز ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اس میں وہ جو ہے میگنیٹک فیلڈ بن جاتا. تو وہ انہوں نے اس کی تیاری کر کے ان کو 67 طیارے بیچ رہے ہیں اس کو ہارنیٹ جو کہ 10,000. یقیناً یہ ہمارے لیے تشویش کی بات ہے، اور ہمیں اس بارے میں جو کچھ بھی ڈپلومیٹک طور پہ اپنے موقع پہ بیان کرنا ہوگا. اصل میں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تو ہے افغانستان کے کانٹیکس میں، تو اس میں ہمارے پاس کچھ نہ کچھ لیوریج تو ہے. لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ امریکہ اور جو انڈیا کی فوجی سپلائیز کرتا ہے اس سے پاکستان کی سلامتی کو اور خطرہ بڑھے گا. لیکن فائنلی تو دیکھا جائے کہ ہمارے اٹ از اے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ جو ہے ہمارے پاس، وہی انڈیا کو روکے ہوئے ہے. کنونشنل ویپنریز ہے وہ اس کا اتنا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ نیوکلیئر ڈیٹرنٹ اصل میں آپ کی سیکیورٹی کا ضامن ہے. نہیں اب میں سمجھتا ہوں کنونشنل بھی ہم سے سپرسیڈ کر گئے ہیں، ہم بہت زیادہ کنونشنلی ویری اسٹرانگ ہیں نا. فناؤ بہت بہت شکریہ شاہد امین صاحب، آپ کا ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے وقت دیا. آپ کی خدمت میں کسی وقت حاضر بھی ہونا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بتائیں گے تو پھر 3 موضوعات اور ہیں. جی لے لیں. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بھرپور بات ہو گئی. دونوں میں سب سے زیادہ 6 گرفتار نوجوان لاپتہ ہیں. اب 100 بھائی دیکھیے 6 تو ابھی ہوئے 100 آدمی تو وہاں لاپتہ ہیں کسانوں کے، جس میں اکثر ایکچولی 300 ہیں، لیکن ابھی وہ 100 کو کنفرمیشن کر رہے ہیں. ان کا دعویٰ 300 کا ہے. اچھا جی، آپ بھارتی افواج کی جو بربریت جاری ہے کشمیر میں اور ساتھ میں دلی میں بھی. لیکن اب یہ جو 1 فروری کو آنا ہے کل جو ہے وہ اس میں دیکھنا ہے کہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ. اس لیے کہ وہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بڑا اسٹریٹجسٹ ہے جو اس وقت کام کر رہا ہے. نہ انہوں نے وہاں پر انہوں نے موقع دیا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھا وہ ان کو سکھ انہوں نے بغاوت کر دی ہے. بغاوت نہیں کی ہے، انہوں نے موقع دیا تھا کہ وہ انڈیا کے جھنڈے جلائیں تاکہ پھر وہ ان کے خلاف کارروائی کریں. انہوں نے وہ سکھوں نے اتنے اسٹریٹجسٹ تھے کہ انہوں نے بغاوت نہیں کی، وہ جھنڈا نہیں جلایا اپنا، اور خالصتان کا جھنڈا بھی نہیں لگایا، بلکہ اپنا مذہبی جھنڈا لگا کر اپنے آپ کو محفوظ کیا اور ان کی پالیسی کو فیل کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان میں مودی کی بربریت جاری ہے. اب اس کے بعد میں ہم دوسری بات کہنا چاہتے ہیں کہ چین نے ہمیں 1,70,00,000 ویکسین دینے کا فیصلہ کر لیا، اور اس وقت ہماری جو ہے وہ ویکسین ہمارے جہازوں میں بھری جا رہی ہے. 1,70,00,000 ہماری تو ٹوٹل ہم منگوائیں گے، لیکن وہ چین نے جو فی الحال ابھی 5 لاکھ کا دیا ہے ہمیں عطیہ کے طور پہ. وہ عطیہ دیے تو بھائی 5 لاکھ عطیہ دیا ہے تو آپ کو جو 5 لاکھ ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے تو اتنا زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے 1 کروڑ کی. لیکن یہ ہے کہ جون تک وہ بنا دیں گے، دے دیں گے. لیکن وہ کچھ نہیں پتہ نا، کوئی نئی لہر آ گئی تو ویکسین تو یہاں پہ ویکسینیشن تو نہیں ہوگی نا سب کی. دین ابھی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں، تو ابھی نہیں ہے. لیکن اگر پھر یہ امریکہ نے کوئی بدماشی کر دی تو الگ بات ہے. ان کا تو کچھ پتہ نہیں ہے نا کب کچھ کیا کر دیں. خیر ہماری حکومت. اب آپ دوسری بات یہ ہے کہ اچھا تھوڑا سا پی ٹی آئی کے اوپر بات کر لیں. کے جو ہیں پرویز خٹک صاحب جو ہیں اب خدا بن رہے ہیں. اب ایک پہلے مصیبت تھی شیخ رشید، اس نے جب سے وزیر داخلہ بنا یہ وزیر دفاع ہے. اب یہ کہتا ہے کہ میرے بغیر پی ٹی آئی کی کوئی حیثیت نہیں، ایک دن بھی نہیں چلا سکتا عمران خان. اچھا انہوں نے پشتوں میں ساری بات کی. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سب کے سب عمران خان کے کوئی آدمی عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہے. کس قسم کا تم لیڈر ہو بھائی عمران خان؟ لعنت بھیجو ایسے لیڈرشپ پر جب تمہارے پاس تم اپنے آدمیوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہو. ہمارے پاس تو یہ ہے کہ آدمی بھی اگر آواز اٹھائے تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں، چھوٹی سی پارٹی ہو یا بڑی پارٹی ہو، ہم جب بھی رہتے ہیں. تو سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کو جب جمہوری طور پر آپ سب لوگوں سے بات کریں، جمہوری طور پر آپ سب لوگوں سے مشورہ کریں، جب فیصلہ ہو جائے تو ایوری بڈی ہیز ٹو. یہ کوئی آدمی کلیم نہیں کر سکتا ہے کہ صاحب میری بغیر پارٹی چل نہیں سکتی. بھائی تم خدا ہے کیا؟ پارٹی تو نہیں وہ کہہ رہے ہیں
اگر میں کسی کا ساتھ دوں وہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے. اب یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ آسمان تک اس کی روح پہنچتی ہے یا وہ خود پہنچتا ہے, کیونکہ وہاں سے واپسی نہیں ہے, اور چھوڑ دوں تو زمین پہ آ جاتا ہے. دیکھیے تو بھائی اس کو ختم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. یہ تو خدائی دعوے ہیں بھائی. اب یہ دیکھیں یہ تو آپ ان کو بڑا اللہ سے ڈرنا چاہیے, سوجھ بوجھ والا آدمی اور سمجھتے میرے ہیں. ساتھ میں اگر ہوں تو اس کو سب سے پہلے میں نکالوں کہ لوگوں سے تیرے بعد نکال کے دیکھتا ہوں میں کیا ہوتا ہے میرے پر. مسئلہ ہے کہ عمران خان یہ نہیں کر سکتے, اگر واقعی ان کو نکال دیا تو وہ دھڑام سے گر پڑے گا وہاں پختونخوا میں جو سیٹ اپ ہے, کیونکہ ان کا بڑا کردار ہے اس میں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ پھر یہ ہے کہ پھر ایسا سیٹ اپ کیوں بناتے ہو کہ کسی پر ڈیپینڈنٹ ہو. میرے صاحب یہ تو لیڈرشپ کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ از دی کمانڈر, اور کمانڈر مینس جو وہ حکم دے وہ اس کے تابع ہونا چاہیے. نہیں وہ تو حکم خود حکم کے تابع ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک تعویذ والا معاملہ بھی ہے, تعویذ ہے بس. پھر جہاز ہے, جہاز والے کی بھی سننی ہے. اچھا وہ پشتوں میں کہا تھا, وہ پشتوں کا وہ سناتے ہیں اپنے ناظرین کو. سنا دے بھائی. سر مقابلہ کو جب ټول پاکستان کو مخالف اپوزیشن دی ما عزت کوي, اسمبلی ممبران دي زه ټول هغه سمبالوم چې عمران خان حکومت د زه په دورانې کوم نه یو ورځ مې چلے لکه عمران خان په ما ډېر اثرات دي. جی میرے صاحب, تو اب عمران خان صاحب کے لیے کھلا چیلنج ہے, یہ کھلا چیلنج ہے. کہتے ہیں عمران خان اگر تف ہے اگر تم اس کو نہیں نکالو. نہیں اب کیا کریں, وہ مجبوری بھی ہے حکومت. 23 سال 2023 تک حکومت کر. بھائی تم لیڈر نہیں ہو, پھر اگر اس کو نہیں نکالتے پرویز خٹک کو تو تم لیڈر نہیں ہو, پھر پرویز خٹک لیڈر ہے. لیکن وہ ایک گروپ کو ویسے نکال چکے ہیں, وہ عاطف خان والے گروپ کو, بہرام اور اکزئی اس میں تھے. بھائی آپ جس کو بھی نکالو, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میرے کندھے پہ یہ حکومت بیٹھی ہے تو اس کو تو نکالنا ضروری ہے نا. تو وہ یہ تو سچ ہے, ابھی اس میں کیسے نکالیں گے تو گر جائے گی, تو ابھی چلنے دیں ویسے ایسے ہی. کیونکہ پی ڈی ایم بھی, اگر آپ نے کوئی آدمی دیکھیے, اول تو یہ اخلاقی طور پر یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. بالکل ہے, سینئر پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف بات ہے, انسانیت کے خلاف ہے, اخلاقی طور پر میں نے کہہ دیا پہلے خلاف ہے. پھر آپ پارٹی ڈسپلن میں آ جاتا ہے, پھر آپ کے منہ پر اس نے زناٹے دار تھپڑ مارا ہے. وہ سینٹ کا الیکشن آ رہا نا, اس لیے تاکہ کچھ بھی آ رہا ہے یار, خدا کا واسطہ زین صاحب, دنیا کے اندر جو ہے وقار سب سے اہم چیز ہوتی ہے. عزت اگر آپ کی نہیں رہی تو پھر آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ اب کیا کریں, اب مجبوری ہے حکومت آپ کرنی. بے عزتی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, حکومت کرنی ہے, کیا کریں, مجبوری ہے. نہیں تو بے عزتی کے ساتھ کوئی حکومت نہیں گزارتا. دین یو آر ناٹ لیڈر, لیو اٹ امیڈیٹلی. نہیں جا کے کٹورا لے کے بیٹھو وہاں پر پاک پتن کے اندر دروازے کے اوپر, اس کے علاوہ تمہاری حیثیت نہیں ہے. اگر یہ بات تم برداشت کر جاتے, اگر وہ ادھر بیٹھتے ہیں تو وہ تو خیر اچھی بات ہے, بڑی وہ بات تو ہے. درویشی ہے, پھر جاؤ نا, پھر درویش بھائی, یہ تو پھر درویشی کی بات ہے نا. جی پھر آپ درویش بن جاؤ بھائی. یہ تو وہ تو بڑی 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 بادشاہت ہے. بالکل, وہ بنو نا پھر. بالکل صحیح. یہ کیا چٹانگ بھر کے جب بادشاہ لے کے بیٹھے ہو. چلے دیکھیں وہ کیا جواب آتا ہے. وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.